ملک بھر میں اڑتے چگتے پرندوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ کراچی میں دی برڈز بریڈرز اینڈ کنزرویشن ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آ گیا۔ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے برڈز لورز ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں اڑتے چگتے پرندوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ کراچی میں دی برڈز بریڈرز اینڈ کنزرویشن ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آ گیا۔ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے برڈ لورز ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ I'm a very passionate bird lover اور اس ہمارے ملک میں بڑے زمانے سے بڑی سخت ضرورت تھی کہ ایک ایسی پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس کے اوپر ہم اپنے برڈز بریڈرز اور کنزرویٹرز کو اکٹھا کریں اور ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا کے ہم اپنے ملک کے اندر کنزرویشن کے بارے میں کام کریں۔ وی آر الحمدللہ رجسٹرڈ ناؤ، ہمارا فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے رجسٹر کر لیا اپنی ایسوسیشن، اور ہماری ایسوسیشن کا نام ہے برڈز بریڈر اینڈ کنزرویشن ایسوسیشن۔ پر ہمارا کام ہو رہا ہے، وی ورکنگ آن اٹ، اور انشاءاللہ جو ممبرشپ ہے وہ بھی بڑی جلدی اناؤنس ہو جائے گی، اور ہمارا مقصد پورے پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے۔ بی بی سی اے پرندوں کے حقوق کی پہلی اور نمائندہ ایسوسی ایشن کے طور پر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی یہ ایک پہلی لائسنس بیس ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے لائسنس لینے کے بعد شروع کی ہے، اور اس میں وقتاً فوقتاً اس میں چیزیں ایوالو بھی کریں گے، لیکن ہمارا جو بیسک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے نیٹو برڈز ہیں ان کی ایک تو افزائش کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جائے، اس کو ہم ان کو اجاگر کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، اویئرنیس دے سکیں، اس کے لیے ورک شاپس بنا سکیں۔ لوگوں کے بیسیکلی اویئرنیس ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کسی ایک پرندہ ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے ماحول کے حوالے سے، سردی میں اس کو کیا چاہیے اور گرمی میں اس کو کیا چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسی چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جیسے انسان کے بچے کی ہوتی ہیں، اسی طرح سے پرندوں کی اور جانوروں کی بھی ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آ سکے، اور اس اویئرنیس کے ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے بہتری آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہمارے ملک میں بھی باقی بیٹرمنٹس جیسے آ رہی ہیں تو اس شعبے میں بڑی بیٹرمنٹس آئیں گی، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کیپٹن طاہر رانجھا، سید محمد فہیم زیدی، مسعود احمد صدیقی، کاشف حسین، محمد جمیل ناز اور ایڈوکیٹ جام مظفر حسین نے اس ایسوسی ایشن کے قیام کا بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ پرابلمز مختلف قسم کی، جیسے برڈز یہ ایسوسی ایشن کا قیام ہم نے اسی لیے ہی عمل میں لے کے آیا کیونکہ جو اس وقت کی ضرورت ہے، بینگ اے بریڈر، جو چیزیں میں نے فیس کی اب وہ آگے آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اس حوالے سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ہماری پہلی ایسوسی ایشن ہے جو پراپر رجسٹرڈ ہوئی ہے، آن بورڈ ہے ہم اس وقت ہر معاملات میں آن بورڈ ہے، اور آج اسی سلسلے میں ہم نے ایک میٹنگ رکھی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ کہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے، آفیشیلی کسی چیز کی بھی اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے، برڈز کی امپورٹ ایکسپورٹ اس کے حوالے سے پرابلم ہے۔ دوسرا جو ہمارا اہم کام ہے وہ کنزرویشن کے اوپر ہے، ہم نے یہ جو وائلڈ لائف کی انلیگل پوچنگ ہے اس کو روکنا ہے، اور اپنی کیپٹیو برڈز کو ہم نے انکریج کرنا ہے، اور کیپٹیو برڈز کے اوپر ہی ہم نے لوگوں، کیونکہ یہ وقت کی اور زمانے کی اب ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم وائلڈ لائف کو ڈسکریج کریں اور ہم کیپٹیو برڈز، یہی ایک ایگریکلچر کا اس کا کام ہے اور ایگریکلچر کی شان ہے۔ میں گزشتہ 20 سال سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ برڈز کی کہتے ہیں اینیملز کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ہمیں بہت ساری پرابلم امپورٹ میں اور ایکسپورٹ میں ہوئی، جس کے کہتے ہیں برعکس ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا اور میں اس ایسوسیشن کا حصہ بنا، اور ہمارا یہ مقاصد ہیں کہ ہماری ملک کی ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ ہے، جو مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار برڈز کی ہے، اور صرف ہم ایک ہی ملک میں ریگولرلی ایکسپورٹ کرتے ہیں ابھی، اور ہمارا یہ ہے موٹیو کہ ہم اس کو بڑھائیں ایک سے زیادہ ملکوں میں، 2، 4، 5، 6 جہاں ہمارے برڈ جا سکتے ہیں ہم وہاں پر اس کو ایزی طور پہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ اس ایسوسی ایشن کی ضرورت جو پریشانی اور تکالیف مختلف بریڈرز اور ٹریڈرز جھیل رہے ہیں، اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس پہ بیٹھ کر ان کے مسائل حل کیے جا سکیں، تو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسوسی ایشن کی ضرورت محسوس کی کہ ان کے مسائل کے سلسلے میں ڈسکس کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ کیبل ایسوسی ایشن آف پاکستان کے روح رواں 5 نیوز اور میٹرو 1 نیوز کے چیئرمین خالد آرائیں بھی پرندوں سے اپنی دیرینہ محبت کی بنیاد پر اس پلیٹ فارم کی سرپرستی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میری موجودگی تو اس لیے کہ میں بھی برڈ لور ہوں، شوق ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو یہ شوق ہی کی وجہ ہے کہ
جو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اینیملس کے لیے تو بڑا کام ہو رہا ہے، مگر برڈس کے لیے برڈس کے حقوق کی واحد علمدار ایسوسیشن ہوگی کہ جو ان کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے لوگوں کو. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو انڈسٹری کا درجہ دلانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے اب بتایا بھائی نے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے پرابلم ہے. پرندوں کی اسی طرح حال ہے جس طرح ہمارے پاکستانی یا انڈین جتنے بھی لوگ جاتے ہیں امریکہ، آدھے پہنچتے ہیں آدھے مر جاتے ہیں. ایسے پرندے جب باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہے. تو کہ ایک جو ہے نا ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. اگر اس کو قانونی شیلٹر دے دیا جائے تو یہ جو ہے نا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے یا پھر جو آتے آتے مر جاتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ بھی افسوسناک عمل ہے. اور ساتھ میں ایکسپورٹ کی اگر برائیں کھلیں گے، جتنے یہاں بریڈنگ ہوگی تو زرعی مبادلہ ہی پاکستان میں آئے گا. تو ہمارے مقاصد یہی ہیں، اور ہمارے سب سے پہلے ہماری ترجیح یہی ہوگی کراچی کے اندر کہ جو چھوٹے بریڈر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. جیسے کہ سنڈے بازار لگتا ہے لالو کھیت پہ، اور ہمارا جو پہلا جو مقصد یہی ہوگا ایسوسیشن کے جو جلدی ہم اگلے ہفتے میں اعلان بھی کریں گے کہ ہمارا جو پہلا جو مقصد ہوگا اس ایسوسیشن کا کوئی لیگل پلیٹ فارم مہیا کرنا. دوسرا گراؤنڈ پر ہم سٹی گورنمنٹ سے یا وزیر بلدیات سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایسا ایک جگہ لوکیٹ کی جائے جس طرح ہر مطلب جیسے بکرا منڈی ہے، جیسے ہر چیز ہے، جیسے پرندوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ایک جگہ مہیا کی جائے جو کہ جگہ لوکیٹ رہے، تاکہ لالو کھیت میرے خیال میں بچپن سے دیکھتا ہوا رہا ہوں، 25-30 سال پرانی مارکیٹ ہے، امپریس مارکیٹ کے باہر لگتی ہے. ایک جگہ لوکیٹ ہو جائے جہاں پر یہ جتنے بھی چھوٹے بڑے برڈس والے جو ہیں آئیں، اور لوگ بھی اگر خریدیں شوق بھی پیدا ہوتا ہے اس سے، ماحول بھی بہتر ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے جو ہے نا ایک جگہ بہتر ہو جائے گی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور صارفین کو بھی فائدہ ہوگا، خریدار کو بھی آسانی ہوگی. کراچی سے نہیں، یہ پورے پاکستان بھر میں اس طرح کی جو ہم ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ. اور جلد ہی جو ایک محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو ہے نا یہ پلیٹ فارم نہیں، کوئی لیگل موجود نہیں ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ کسی بھی چیز کو لیگل فریم ورک میں لایا جائے تاکہ اس سے پاکستانی عوام کو، بریڈر حضرات کو اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو زرعی مبادلہ پاکستان. دی برڈز بریڈرز اینڈ کنزرویشن ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پرندوں سے محبت رکھنے والوں کا یہ گروپ عالمی سطح پر پاکستان کی بڑی نیک نامی کا باعث بننے جا رہا ہے. بہت جلد برڈ بریڈرز اینڈ کنزرویشن ایسوسی ایشن کی باقاعدہ تنظیم سازی بھی مکمل ہو جائے گی.